صبح کے وقت مکہ کے کفار کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی اور چلے گئے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ اس سے مکہ کے کافروں میں ہلچل مچ گئی۔ انہیں خیال ہوا کہ مسلمان حبشہ میں جا کر ہمارے معبودوں کی برائیاں کریں گے، اس سے ان کے مذہب کی بے حد توہین ہوگی۔ وہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اگلے پروگرام پر مشورہ کرنا شروع کیا۔ طے ہوا کہ 60-70 بہادر جوانوں کو مہاجروں کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا جائے۔ اگر مہاجر واپس آنے پر تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کو قتل کر ڈالا جائے۔ 70 آدمی بھیج دیے گئے۔ یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر تیزی سے چلے، لیکن جب جدہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ اب حبشہ جانے والا کوئی جہاز نہیں ہے۔ جو جہاز بندرگاہ پر کھڑا تھا وہ مہاجروں کو لے کر جا چکا ہے۔ کفار مکہ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ کر ہی کیا سکتے تھے؟ مہاجر ان کی پکڑ سے باہر ہو گئے تھے۔ یہ غصہ اب ان مسلمانوں پر اور زیادہ نکلنے لگا جو مکہ میں موجود تھے۔ انہوں نے اب ان کی زبردست نگرانی شروع کر دی اور ان پر ظلم کی چکی بھی تیز چلا دی۔ درد بھرے مظالم سے مسلمان اتنے تنگ آ گئے کہ ان کا مکہ مکرمہ میں سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ اس لیے تنگ آ کر چپکے انہوں نے بھی خفیہ طور پر ہجرت شروع کر دی۔ 2-2 4-4 کر کے روزانہ رات کو چھپ کر نکل جاتے اور جدہ میں پہنچ کر جہازوں کے انتظار میں چھپے رہتے، اور جب کوئی جہاز جانے لگتا اس پر بیٹھ کر حبشہ روانہ ہو جاتے۔ کفار مکہ کے ظلموں سے تنگ آ کر حضرت جعفر طیار بن ابو طالب نے بھی ہجرت کی، اور وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس حبشہ پہنچ گئے۔ اس طرح 70-80 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں جا پہنچے، اور وہ نہایت اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ دشمنوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں خوشحالی کی زندگی جی رہے ہیں تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ انہوں نے فوراً شورا بلائی۔ سبھی بڑے لوگ جمع ہو گئے۔ زوردار تقریریں ہوئیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا۔ آخر میں یہ بات طے پائی کہ نجاشی کے حضور میں قیمتی تحفے لے کر وفد حاضر ہو، جو بادشاہ کے درباریوں کو ہموار کر کے مسلمانوں کی واپسی کی مانگ کرائے۔ مکہ کے قریش اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بیچ پہلے تجارتی تعلقات تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ حبشہ کا شاہ ان بے کس و بیچارے مسلمانوں کو ان کے وفد کے ساتھ بھیج دے گا۔ وفد تیار کیا گیا۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو وفد کا سردار بنایا گیا اور قیمتی تحفے اور سامان دے کر انہیں روانہ کر دیا گیا۔ یہ وفد بڑی شان کے ساتھ جدہ کی اور روانہ ہوا۔ جدہ سے جہاز میں بیٹھ کر حبشہ جا پہنچا۔ چونکہ شاندار وفد اس لیے پورے حبشہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ مظلوم مسلمانوں کو معلوم ہوا تو گھبرا گئے، اور انہیں ڈر ہوا کہ کہیں نجاشی ان کو واپس جانے پر مجبور نہ کریں۔ انہوں نے طے کر لیا کہ حبشہ کے بادشاہ نے اگر ہمیں وفد کے سپرد کیا تو ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے، لیکن مکہ واپس نہ جائیں گے۔ قریش کے وفد نے درباریوں کو تحفے تحائف دے کر اس بات پر تیار کر لیا کہ دیش چھوڑ کر آنے والے مسلمانوں کو واپس مکہ جانے پر آمادہ کریں۔ انہوں نے وعدہ بھی کر لیا۔ اس طرح نجاشی کے دربار میں وفد کی پہنچ ہو گئی۔ نجاشی نے شاندار طریقے سے دربار سجایا۔ جب وفد دربار میں پہنچا تو دربار کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا۔ ان کے تمام ساتھی جو ان کے ساتھ تھے نجاشی کے سلام کے لیے جھک گئے۔ سلام کر کے تحفے پیش کیے۔ نجاشی نے پوچھا، عربو، تم میرے دربار میں کس لیے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ عمر بن عاص نے کہا، ہماری قوم نے ایک جٹ ہو کر ہمیں آپ کے حضور میں اس لیے بھیجا ہے کہ حضور سے عرض کریں کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ایسا مذہب جو کسی اور مذہب سے میل نہیں کھاتا، بالکل نیا مذہب۔ ہمارے شہر کے کچھ نادان لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ ہم نے جب ان پر زور دیا کہ اس نئے مذہب کو چھوڑ دیں
تو وہ بیوقوف وہاں سے بھاگ کر حضور کی حکومت میں آ گئے ہیں۔ ہم ان کو واپس لے جانے کے لیے حضور کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ نجاشی کو ان کی باتوں کو سن کر بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا، نیا مذہب ایجاد کیا ہے؟ لوگ جادو کے شکار ہو گئے ہیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عمر بن عاص نے کہا، جناب ہم کو خود افسوس ہے، محمد ایسا جادوگر ہے جو اس سے ایک بار بات کر لیتا ہے وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اس نے ہماری قوم میں ایک نیا فتنہ پیدا کر دیا ہے، نیا مذہب ایجاد کیا ہے۔ حضور ان لوگوں کو بلا کر معلوم کر لیں۔ نجاشی نے کہا، میں ضرور بلاؤں گا، مجھے ان کے دیکھنے کا شوق ہے، وہ اپنے آپ کو کیا بتلاتے ہیں۔ عمر بولا، وہ خدا کو مسلمان کہتے ہیں، بھلا مسلمان بھی کسی مذہب کا نام ہو سکتا ہے؟ اب وزیر اعظم اٹھا، یہ بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے کہا، حضور یہ مسلمان نئے مذہب کے ماننے والے ہیں، میں ان سے مل چکا ہوں۔ وہ عجیب عقیدہ رکھتے ہیں، نہ یہودی نہ عیسائی نہ بت پرست۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں اپنے نئے مذہب کی تبلیغ ملک حبشہ میں نہ کر دیں، اس لیے میرے خیال میں ان تمام لوگوں کو اس وفد کے ساتھ روانہ کر دیجیے اور اپنے ملک اور اپنی قوم کو ان کی شرارتوں سے بچائیے۔ نجاشی نے کہا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا مسلمانوں کو بلاؤ۔ وزیر نے کرنل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دربار میں باہر آیا، کچھ سپاہیوں کو ساتھ لیا اور مسلمانوں کی اور چل پڑا۔ مسلمانوں کو پہلے ہی ڈر تھا، وہ سہم رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ مکہ میں ان کی اتنی سختیاں ہوئی تھیں کہ وہ وہاں جانے پر موت کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ مر جائیں گے مگر یہاں سے ہرگز نہ جائیں گے۔ جب عیسائی سپہ سالار ان کی طلبی کے لیے آیا تو سب لوگ اس کے دربار میں پہنچے۔ سب نے بادشاہ کو سلام کیا۔ نجاشی نے ان کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں ڈلوائیں۔ جب سب بیٹھ گئے تو نجاشی نے پوچھا، کیا تم نے کوئی نیا مذہب ایجاد کیا ہے جو عیسائیت اور بت پرستی دونوں کے خلاف ہے؟ حضرت جعفر جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، اے لوگو، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہ تھی، بدکاریاں کرتے تھے، پہاڑیوں پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتے تھے اور ہر مضبوط ہر کمزور کو پیچ ڈالتا تھا۔ گویا دنیا بھر کے عیب ہم میں تھے۔ خدا نے ہم پر رحم کیا اور اپنے پیارے نبی کو ہم پر بھیجا۔ اس نبی کی شرافت، دیانت اور صداقت کو ہم خوب جانتے تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی، ہمیں سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم نے اس کی دعوت مانی، خدا پر ایمان لائے، شرارت اور بت پرستی چھوڑ دی، بدکاریوں سے توبہ کی۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم پر سختیاں کرنے لگی۔ ہم پر ایسے ظلم کیے گئے جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم پھر تباہی کے گڑھ میں گر پڑے۔ ہم نے تنگ آ کر اب پناہ لی، اب یہ ہم پر پھر ظلم و ستم کرنے کے لیے یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ نجاشی اور تمام درباری پوری توجہ سے حضرت جعفر کی باتیں سنتے رہے۔ جب خاموش ہوئے تو نجاشی نے کہا، جو باتیں تم نے بیان کی ہیں وہ تو کچھ بری نہیں۔ حضرت جعفر نے کہا، آپ ان سے پوچھئے، کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ اب مسلمانوں کی بات نجاشی کے واسطے سے عمر بن عاص سے شروع ہوئی۔ عمر نے جواب دیا، اس میں سے ایک بھی غلام نہیں ہے، سب کے سب آزاد ہیں۔ حضرت جعفر نے پھر پوچھا، ہم میں سے کسی نے کسی کا خون کیا ہے؟ تمہارا دامن اس الزام سے بھی پاک ہے۔ جواب ملا، ہم میں سے کسی نے کسی کا مال چرایا ہے؟ نہیں۔ ہم میں سے کوئی آپ کا یا آپ کی قوم کے کسی آدمی کا قرض کھائے ہوئے ہیں؟ یہ بات بھی نہیں ہے۔ کیا تمہاری دلی منشا یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں؟ بے شک ہم یہی چاہتے ہیں۔ کیا تم بتوں کو نہیں پوجتے ہو؟ ہمارے باپ دادا کا مذہب یہی ہے، تمہارے باپ داداؤں کو کا بھی یہی مذہب تھا، اب تم نے نیا دین اپنا لیا ہے۔ جب نجاشی نے دیکھا کہ بات بڑھتی جا رہی ہے تو دونوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔
دونوں چپ ہو گئے۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے کہا تمہارے نبی پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ حضرت جعفر طیار نے جواب دیا ہاں، ہمارے محترم نبی پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے۔ اس نے پھر پوچھا تمہیں قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے؟ یاد ہے تو سناؤ۔ تمام مسلمان ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ آپ نے بڑے اچھی آواز میں پڑھنا شروع کیا، جس میں کہا گیا تھا تیرے پروردگار کی رحمت بندہ زکریا کو یاد کرتی ہے جس وقت اس نے اپنے پالنہار کو دھیرے سے پکارا۔ اس نے کہا اے پروردگار، میری ہڈیاں سست ہو گئی ہیں، میرے سر نے بڑھاپے کو شعلہ مارا ہے، اور میرے پروردگار میں تجھے پکارنے میں بدنصیب نہ تھا، اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، میری عورت بانجھ ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے ولی بخش تاکہ میرا وارث ہو، اور اے میرے پروردگار اسے پسندیدہ کر۔ حضرت جعفر طیار اتنی اچھی آواز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ تمام دربار اس پیاری آواز سے بھر گیا۔ نجاشی، وزیر، درباری سب سے جھکائے بیٹھے بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ نجاشی کی شان کہہ رہی تھی کہ وہ بہت کچھ ضبط کر رہا ہے، اس سے نہ رہا گیا۔ بے قابو ہو کر اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر کچھ اور آیتیں پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ دیر تک آپ کی آواز گونجتی رہی۔ کچھ دیر بعد نجاشی نے سر اٹھایا، ریشمی رومال سے آنسو پوंچھا اور کہا خدا کی قسم، اس کلام سے سچائی کی بو آتی ہے۔ یہ ایسا ہی کلام معلوم ہوتا ہے جیسا کہ تورات میں ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ نجاشی کے ان لفظوں سے جہاں مسلمان اس لیے خوش ہوئے کہ انہیں امید ہوئی کہ شاہ نجاشی انہیں قریش کے وفد کے حوالے نہ کرے گا۔ وفد والوں کو یہ ڈر ہوا کہ شاید وہ یہاں سے ناکام ہو جائیں گے۔ عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا حضور، غضب تو یہی ہے کہ جب وہ کلام پڑھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھ کر دیتا ہے تو سننے والے پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا کلام ہے۔ حضرت جعفر طیار کو عمر کی اس بیہودہ بات پر بڑا غصہ آیا، اور غصے کی وجہ یہ تھی کہ عمر اچھی طرح جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہیں، لیکن نجاشی کو دھوکہ دینے کے لیے اب کہہ رہا تھا کہ وہ لکھ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جوش میں آ کر کہا عمر، سچ بولو، کیا تم نہیں جانتے کہ حضور امی ان پڑھ ہیں؟ نجاشی بھی بول پڑا لگتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو۔ جب تم اس بات کے قائل ہو کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو ایک ان پڑھ کا کلام اتنا زوردار ہو سکتا ہے؟ تعصب نے تم کو اندھا کر دیا ہے، تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنتے ہو۔ عمر ڈر گیا، اسے ڈر ہوا کہ شاید نجاشی اسے اور اس کے ساتھیوں کو دربار سے نکلوا دے۔ اس نے فوراً کہا ایک بات کہنے کی رہ گئی ہے۔ نجاشی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ عمر نے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بری بری باتیں کہتے ہیں، انہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ ایک پادری نے کھڑے ہو کر عمر کے ان لفظوں کی تائید کی اور کہا یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ نئے مذہب کے ماننے والے خداوند یعنی حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر نجاشی کو غصہ آ گیا۔ اس نے حضرت جعفر طیار سے کہا کیا یہ صحیح ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے تھے؟ حضرت جعفر طیار نے پوری ہمت سے کام لیتے ہوئے جواب دیا یہ بات بھی غلط ہے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کی شان میں وہی کہتے ہیں جو خدا نے ان کی شان میں فرمایا ہے۔ کیا ہے؟ نجاشی نے کہا۔ حضرت جعفر نے کہا اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا حکم ہے ان کو مریم کی طرف ڈال دیا اور روح کی طرف سے ہیں۔ نجاشی نے کہا خدا کی قسم، انجیل میں بھی یہی لکھا ہے، تم سچ کہتے ہو۔ اب عمر کو یقین ہو گیا کہ نجاشی مسلمانوں کو ان کے حوالے نہ کرے گا۔ اس نے کہا بادشاہ، ہمارا یہ آدمی ہے جو ہم سے، اپنی قوم سے اور اپنے ملک اور اپنے معبودوں سے باغی ہو کر بھاگ آئے ہیں، اس لیے آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، یہی بہتر ہے۔
نجاشی کو جوش آ گیا، بولا ہرگز نہیں، انہیں میرے ملک سے کوئی طاقت نہیں لے جا سکتی، تم مجھ کو لالچ دینے کے لیے تحفے لائے ہو، ان کو واپس لے جاؤ اور قریش کے سرداروں سے کہہ دو کہ حبشہ کا بادشاہ ایک مسلمان کو بھی تمہیں واپس نہ دے گا، اور اے مسلمانوں تم آزاد ہو، پوری بے فکری سے تم یہاں رہو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حضرت جعفر طیار اور تمام مسلمانوں نے نجاشی کا شکریہ ادا کیا اور وہ نجاشی کے دربار سے ودا ہو کر اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر چلے گئے۔ قریشی وفد تمام تحفوں کو لے کر بڑی بددلی سے ودا ہوا اور اسی دن جہاز پر بیٹھ کر جدہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔